رضیہ صبح سے بچوں کو سمجھا رہی تھی مگر اس کے باوجود بچے اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ وہ بار بار ضد کرتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ابو سے کہیں وہ ہمارے لیے بھی بکرا لے آئیں، ہم بھی اس عید پر بکرے کی قربانی کریں گے۔ جبکہ رضیہ بار بار بچوں کا چہرہ دیکھ کر یہ کہتی تھی کہ بیٹا ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ ہم بکرے کا گوشت خرید کر سال میں ایک بار بھی کھا سکیں، اور تم لوگ بکرا خریدنے کی بات کرتے ہو۔ یہ تو بڑوں کی باتیں تھیں۔ بچوں کا معصوم دماغ ایسی باتیں بھلا کہاں سمجھ سکتا تھا۔ وہ ماں کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے رونے لگتے کہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں بس بکرا چاہیے، اس عید پر ہم بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ سبھی لوگ اس عید پر بڑے بڑے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، ایک ہم ہی ہیں جو ہر عید پر نہ گوشت کھاتے ہیں اور نہ ہی کسی جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ رضیہ بچوں کو سمجھا کر اب خاموش ہو چکی تھی۔ آخر کرتی بھی کیا، اس کے بچے تو اس کی کوئی بات سنی نہیں رہے تھے۔ رات ہوئی تو صدیق مزدوری سے تھک ہارا گھر واپس لوٹ آیا۔ یوں ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کے تینوں بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابو آپ آگے، ہمارا بکرا کہاں ہے؟ صدیق نے جب بچوں کے منہ سے بکرے کا نام سنا تو فوراً چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا اور بولا کون سا بکرا بچوں؟ تو بچے برا سا منہ بنا کر کہنے لگے کہ ابو کیا آپ تو یاد نہیں کہ کل بکرا عید ہے اور گاؤں میں سب لوگ قربانی کر رہے ہیں؟ صبح تایا ابو بھی 2 بکرے لے کر آئے ہوئے کہتے ہیں کہ کل وہ عید پر بکرے کی قربانی کریں گے۔ صدیق نے جب یہ سنا تو مسکراتا ہوا بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا کہ بچوں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا تایا کے بکرے بھی تو ہمارے بکرے ہیں، کل تایا کے گھر چلیں گے، تم قربانی کے جانور کو جی بھر کے پیار کرنا۔ بچوں نے جب باپ کے منہ سے یہ بات سنی تو مسکرا اٹھے اور خوشی سے کل کا انتظار کرنے لگے۔ رضیہ شوہر کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی کیوں بچوں کو لارے لگاتے رہتے ہو؟ انہیں حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کر دیتے کہ ہم لوگ غریب ہیں؟ ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم لوگ عید پر گوشت خرید کر اپنے بچوں کو پکا کر کھلا سکیں، اور ہم سے یہ قربانی کے لیے جانور کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ صدیق نے جب رضیہ سے یہ سنا تو فوراً رضیہ کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ آہستہ بولو، بچے ابھی کچی نیند میں ہے، کہیں سن لیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ رضیہ نے فوراً لبوں سے انگلی ہٹائی اور کہنے لگی کہ ان کے جھوٹے خواب جس دن ٹوٹ جائیں گے تو وہ بے تحاشا روئیں گے۔ مگر صدیق مسکرا کر کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میرے بچوں کے خواب ہمیشہ سلامت رہیں گے، میری تو یہی دعا ہے، بس میں کل ان کو بتایا کہ وہاں لے جاؤں گا اور وہاں قربانی کے جانور کے ساتھ کھیل کر ٹھیک ہو جائیں گے، آخر کو وہ بھی تو ہمارا اپنا ہی گھر ہے۔ رضیہ فوراً برمنا کر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہنے لگی کہ صدیق یہ تو صرف آپ کی اپنی سوچ ہی ہے کہ وہ بھی ہمارا گھر ہے، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کی بابی ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ صدیق فوراً سانس خارج کر کے بولا کہ تب کی بات اور تھی، ہم بھائی اور بابی کے گھر رہا کرتے تھے، اس لیے وہ ہم سے تھوڑا کھینچے سے رہنے لگے تھے۔ اب تم خود سوچو کہ اگر مہمان اپنا دورانیہ میزبانوں پر زیادہ کر دے تو بھلا کون میزبان انہیں اپنے ہاں رکھنا چاہے گا؟ رضیہ نے اس پر صدیق کی بات پر فال کر لیا، مگر دل میں ایک اندیشہ تو یہ بھی چل رہا تھا کہ صدیق کا بڑا بھائی راشد ایک کروڑ پتی کاروباری شخصیت بن چکا تھا۔ آخر کو اس نے جس کے ساتھ مل کر بزنس کیا تھا وہاں اس نے بہت ترقی کر لی تھی، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے چند ماہ میں وہ امیر ہو گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ صدیق کا بڑا بھائی راشد رشوت خور ہے اور اس کا پارٹنر دونوں مل کر رشوت لے کر اس مقام تک پہنچے ہیں، مگر حقیقت تو صرف خدا ہی جانتا تھا۔ صدیق کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ بچپن میں جب اسے اسکول داخل کروایا گیا تھا تو اس نے پڑھائی پر بالکل بھی توجہ نہ دی تھی، الٹا اسکول سے بھاگ جایا کرتا اور کھیتوں میں چھپ جایا کرتا تھا۔ کبھی اس کے ماں باپ اسے ڈھونڈنے نکل جایا کرتے تو کبھی استاد لاٹھی لے کر اسے کھیتوں میں ڈھونڈتا پھرتا، مگر یہ تو ایسا چلاک ہوتا کہ کسی کی نظروں میں نہ آتا تھا۔ شکایت لے کر اس کے ابا کے پاس پہنچ چکے ہوتے اور پھر شام ایک بار پھر صدیق کو اپنے ابا سے بے تحاشا مار پڑتی اور اسے گھر میں داخل نہ ہونے دیتے، مگر اس کے باوجود صدیق کبھی کبھار پڑھائی میں دلچسپی نہ لے سکا۔ مجبوراً اس کے ابو نے اس کی پڑھائی چھڑوا دی اور وہ زمینداروں کے کھیتوں میں کام کر کے مزدوری کرنے لگا۔ صدیق کے ابو نے تو سوچا تھا کہ دوران مزدوری کر کے سختی دے گا تو خود کہنے لگے گا کہ مجھے اسکول میں ڈال دو، میں مزدوری نہیں کر سکتا، مگر صدیق تو پڑھائی میں ذرا بھی دلچسپی نہ لیتا تھا۔ اس نے تو مزدوری کو ہی اپنا مشغلہ بنا لیا اور وہی کرنے لگا۔ یوں اس کا بڑا بھائی راشد تو زندگی میں آگے نکل گیا، جبکہ صدیق وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اب جب اپنے بھائی کو ترقی کرتا دیکھتا تھا تو اسے پچھتاوا ہوتا تھا کہ کاش اس وقت وہ پڑھ لکھ کر بھائی کی طرح کامیاب ہو جاتا تو آج اس کے پاس بھی دھن و دولت ہوتی، مگر اس نے تو کبھی اپنے بھائی کی قسمت سے حسد نہیں کیا تھا۔
بلکہ ہمیشہ یہی دعا کی تھی کہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ صدیق اب ایک معمولی سی مارکیٹ میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ اتنا ہی کما پاتا کہ اس کا اور اس کے 3 بچوں کا گزارا ہو پاتا۔ آخر کو مہنگائی بھی تو بڑھ چکی تھی۔ عید کا روز آیا تو بچے صبح سویرے تیار ہو گئے۔ رضیہ نے جب بچوں کو کپڑے پہنائے تو اس کی بیٹی نے اپنا فراق چھین کر دور گرا دیا اور رونے لگی۔ صدیق نے جب بیٹی کے رونے کی آواز سنی تو فوراً کمرے میں آیا اور رضیہ کو کہنے لگا کہ میری پھول سی بچی کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں اس قدر رو رہی ہے؟ رضیہ کہنے لگی، دیکھو صدیق، میں اسے کپڑے پہنا رہی ہوں اور یہ پہننے سے انکار کر رہی ہے۔ صدیق نے زمین پر پڑا ہوا فراق اٹھایا اور اپنی پیاری سی بیٹی کے پاس لا کر بولا، کیا ہوا ہے میں جان، تم کیوں نہیں عید کے لیے تیار ہو رہی؟ تو صدیق کی بیٹی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں یہ فراق نہیں پہنوں گی۔ صدیق نے فراق دیکھا اور کہنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے، اس فراق میں اتنا خوبصورت تو ہے۔ مگر صدیق کی بیٹی روتی ہوئی کہنے لگی کہ یہ اتنا پرانا فراق ہے، کتنی عیدوں پر میں یہی فراق پہنتی آ رہی ہوں۔ گاؤں میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو میں امی مجھے یہی فراق پہنا کر بھیج دیتی ہیں، اگر گاؤں میں میلہ لگے تو بھی یہی فراق پہنتی ہوں، اور اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو بھی اماں مجھے یہی فراق پہنا کر بھیج دیتی ہیں۔ اب تو اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اس کا رنگ بھی اڑنے لگا ہے، مجھے نئے کپڑے لے کر دے، مجھے نیا فراق چاہیے۔ صدیق نے جب بیٹی کو سسک کر فراق کے لیے روتا دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا، اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ تبھی اس کا بھائی بولا، چھوٹی ہے کیسی ضد کر رہی ہو، میں بھی تو یہی پرانے کپڑے پہن رہا ہوں نا، میں نے بھی بلا ضد کی ہے جو تم کر رہی ہو۔ دونوں بھائی باری باری اپنے کپڑے بہن کو دکھانے لگے، جو کہیں سے ہلکے پھٹے ہوتے تھے تو کہیں کف بٹن نہیں ہوتا تھا۔ تمہارے کپڑے تو تمہارے سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ اتنا سنتا تھا کہ معصوم کلی مسکرا کر وہ فراق اٹھا کر بولی، فراق تو بالکل نیا ہے، اس کا بس تو رنگ ہی خراب ہوا ہے، جبکہ بھائیوں کے تو پھٹے ہیں۔ چھوٹے بچے تھے، اتنی سی بات پر مقابلہ کرنے لگے اور یوں کھیل کھیل میں بھائیوں کی دیکھا دکھائی صدیق کی بیٹی نے وہ فراق پہن لیا۔ سبھی وہیں کپڑے پہن کر تیار ہو چکے تھے۔ عید کی نماز پڑھنے کا وقت ہو چکا تھا۔ صدیق کہنے لگا، آؤ بچوں، میں تم لوگوں کو تایا کے ہاں چھوڑ آتا ہوں، تم لوگ تب تک بکرے کے ساتھ کھیلنا اور میں اور بڑا بھائی عید کی نماز پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ بچے بھی خوشی خوشی ابا کی انگلی پکڑے گھر سے نکل گئے۔ تایا کا گھر یہاں سے کچھ دوری پر تھا۔ صدیق بچوں سمیت جب بڑے بھائی کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ وہ کتنی دیر دستک دیتا رہا، تبھی اسپیکر میں ایک آواز گونجی۔ وہ تو ایک الیکٹرونک بیل تھی جس کے بعد اسپیکر بھی لگا ہوا تھا۔ صدیق جھبکتے ہوئے بولا، جی بھائی، میں ہوں صدیق، بچے بکرا دیکھنے کی ضد کر رہے تھے تو اسی لیے ہی آیا ہوں۔ مگر تبھی اسپیکر سے آواز نہ بالکل بند ہوگی، یوں لگتا تھا جیسے صدیق کی آواز سن کر انہوں نے اسپیکر بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک نوکر آ کر دروازہ کھولا اور اس وقت عید کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ صدیق نے بچوں سے کہا کہ بچوں، تم لوگ اندر جاؤ، میں عید کی نماز سے فارغ ہو کر بھائی کے ساتھ واپس آتا ہوں، تب تک تم لوگ بکرے کے ساتھ وقت گزار لو۔ بچے خوشی خوشی دروازہ کھلتا دیکھ کر اندر داخل ہو گئے اور صدیق دروازے سے ہی واپس مسجد کی جانب چلا گیا۔ وہ تو خوشی خوشی چلا گیا کہ چلو بچوں کا دل بہل جائے گا، مگر اس بات سے انجان تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یوں ہی صدیق وہاں سے گیا اور بچے تایا کے گھر میں داخل ہوئے تو اس گھر کی شان و شوکت دیکھ ستائشی نظروں سے چاروں اور دیکھنے لگے۔ وہ چمکتا ہوا فرش دیکھ کر بار اپنے پیر پھیرنے لگے اور ایک دوسرے سے مسکرا کر کہنے لگے کہ 1-2 سال پہلے جب ہم تایا کے گھر ہاں آئے تھے تو تب ان کے ہاں ایسا فرش نہیں تھا، انہوں نے تو زمین پر بھی پھول بچھا رکھے ہیں، کتنا خوبصورت گھر ہے ہمارے تایا کا۔ وہ بچے ابھی نئی باتوں میں لگے ارد گرد دیکھ رہے تھے کہ تبھی ایک نسواسی جگر اونچی آواز گونجتی بشیرہ دروازے پر آئی اور بولی، یہ کون ہے اور یہ کس کے بچے پاگلوں کی طرح ارد گرد دیکھ رہے ہیں؟ بچوں نے جب آواز سنی تو فوراً اس جانب دیکھنے لگے۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو شاید ان کی تائی تھی، انتہائی خوبصورت اور زیوروں سے لس۔ ان کی تو تائی ہی پلٹ چکی تھی۔ 2 سال پہلے وہ تو بالکل سادہ سی خاتون ہوا کرتی تھی، مگر اب پیسے کی چہل پہل دیکھ کر ان کے بھی ناز نخرے اور طور طریقے بدل چکے تھے۔ بچوں نے تائی کو دیکھا تو فوراً مسکراتے ہوئے تائی سے جا کر لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ تائی کیسی ہیں آپ، عید مبارک، ہم آپ کے ہاں عید منانے کے لیے آئے ہیں۔ ان بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا دے کر تائی گن کھانے لگی اور حرکات سے فوراً بچوں کو دور جھڑ کر کہنے لگی کہ دفع ہو جاؤ نہ مردارو، کہاں سے چپکتے جا رہے ہو، میں کوئی تمہاری تائی وائی نہیں ہوں، اپنا حلیہ دیکھو اور پھر میرے کپڑے دیکھو، جانتے بھی ہو یہ سوٹ کتنے کا ہے، تمہارے باپ کی 1 سال کی تنخواہ ملا کر بھی وہ سوٹ نہیں خرید سکتا۔ تم لوگوں نے ایسے گندے میلے کچرے کا چہرے اور پسینے سے شابور وجود میرے کپڑوں کے ساتھ لگا کر انہیں خراب کر دیا۔ بچے جو تائی سے لپٹ کر انہیں جھٹکے سے دور کر گئی تھی، تائی کو حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ بچے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے اور شرمندگی سے معافی مانگنے لگے کہ معاف کر دے تائی، ہمیں نہیں خبر تھی کہ آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔
मगर ताई तो आज आग उगल रही थी। फौरन कहने लगी, बशीर इन बच्चों को घर से बाहर निकालो, कहाँ घर में घुसे चले आए हैं, मुझे यह सब इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। बिला वजह ईद खराब कर दी। सुबह सुबह इन मनूसों का चेहरा देख लिया, इनसे अच्छे तो मेरे मुलाजमों ने कपड़े पहन रखे हैं। अभी मेरी सहेलियां और रिश्तेदार आ जाएंगे, वो क्या सोचेंगे कि इतने अमीर मसीर अशरद और इसके झोपड़ी में रहने वाले रिश्तेदार। कम से कम मैं अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाना चाहती, बेहतर है कि तुम इन्हें यहाँ से निकालो। बच्चे हैरानगी से ताई का चेहरा देखने लगे थे। वो बड़ी चाहतों से ताया के यहाँ आए थे। बच्चों ने अभी ताई की बातों पर गौर किया था कि तभी इन्हें बकरे के मेहमाने की आवाज आई। बच्चे सहन के कोने की जानब देखने लगे जहाँ पर 2 बकरे बंधे हुए थे। बकरों को देखकर तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो मुस्कुराते हुए बकरे की जानब भागे और बकरों को सताइशी नजरों से देखने लगे। बकरे इस वक्त चारा खा रहे थे। तीनों बहन भाई बकरे के गिर्द घूमने लगे और कहने लगे कि कितना प्यारा है भाई ताया का बकरा, काश एक बकरा हम भी अपने घर ले जा सकते और इसकी कुर्बानी कर सकते। वो बकरे काफी महंगे दिखाई देते थे, इनका कदकार तो किसी गाय के बराबर था। वो बच्चे इन बकरों के आगे तो नहीं नजर आ रहे थे। जब ताया ने ये बात सुनी तो फौरन जंजिया मुस्कुराहट उछालती हुई इस जानब आए और कहने लगे कि अपने हाथों से मेरे बकरों को गंदा ना करो, बेहतर है कि निकलो घर से, तुम लोग जैसे गरीबों की घर में कोई जगह नहीं। इतना कहकर ताई ने इन बच्चों को बालों से पकड़कर और घसीटती हुई बाहर की जानब ले जाने लगी। बच्चे चीखने चलाने लगे और ताई को आवाजें देने लगे, मगर ताई पर तो जैसे दौलत का नशा सवार था। ताई तो कुछ समझने के काबिल ही नहीं रही थी। इसने बच्चों को बालों से दबोच कर घर से बाहर कर दिया। बच्चे मुंह के बल सड़क पर गिर गए थे, इनके मुंह से खून आने लगा था। तीनों बहन भाई एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे और ताई बच्चों को गालियां देती हुई दरवाजा बंद कर गई और नौकर को सख्ती से तनबिया किया कि अब इसके माँ बाप से कोई भी बहाना आने की कोशिश करे तो किसी को भी घर में दाखिल होने मत देना। नौकर भी अपनी मालकिन की बात मानकर सर हिला गया, मगर इसे इन बच्चों पर बहुत तरस आया था। वो बच्चों को इशारा करके बोला कि तुम लोग चले जाओ, दोबारा यहाँ वापस मत आना। तुम्हारी ताई बहुत जालिम है और मैं नहीं चाहता कि ईद के रोज तुम लोग बिला वजह रोते रहो। जाओ, शाबाश, अपने घर चले जाओ। इतना जलील करवाने के बाद बच्चे रोते हुए अपने घर की जानब जाने लगे। इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ था। वो रोते हुए सोचने लगे कि अबू ने तो कहा था कि ताया का बकरा हमारा ही बकरा है, मगर ताया की बीवी ने तो इन्हें घर से ही बेइज्जत करके निकाल दिया था। भला वो कैसे इनका बकरा हो सकता था? वो तो इनके साथ फाकियत बरा सलूक कर रही थी, जैसे वो इनके भतीजे नहीं बल्कि कोई गैर हो। बच्चे रोते हुए घर पहुंचे तो रजिया ने बच्चों का ये हाल देखा तो सवाल करने लगी कि क्या हुआ है, तुम लोगों की ये हालत कैसे होगी? क्योंकि उसकी बेटी के बाल बिखरे हुए थे कि गाल पर थप्पड़ का निशान था और वही दोनों लड़के जो जमीन पर मुंह के बाल गिरे थे। इनके कपड़े मट्टी आलूदा हो चुके थे और घुटनों से शलवार फट चुकी थी। बच्चों ने जो कुछ ताई ने किया वो सब कुछ हरूफ बहरूफ बताया। रजिया तो आग बोला हो चुकी थी, कहने लगी ये क्या तरीका है? ईद के मौका पर तो कोई दुश्मन की औलाद के साथ भी ये सलूक नहीं करता, जो कुछ तुम्हारी ताई ने तुम लोगों के साथ किया है। इधर ईद की नमाज पढ़कर आने के बाद सदीक भाई के घर जाने लगा तो सोचने लगा इसने भाई से मुसाफा किया तो इसने यूं नखरे अंदाज में सलाम का जवाब दिया जैसे वो सदीक को जानता ही ना हो। इसके साथ इसका गोया दुनियादारी का रिश्ता भी खत्म हो चुका था। सदीक अपना सा मुंह लेकर गया। वो अपने भाई से बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था, तो इनसे कभी बकरों के बारे में पूछता तो कभी ईद के बारे में, मगर वो सरसरी सा जवाब देता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों घर तक पहुंचे तो सदीक दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर दाखिल होने लगा तो राशिद ने सदीक की जानो हैरानगी से देखा और कहने लगा कि क्यों सदीक, तुम अंदर कहाँ चले आ रहे हो? क्या तुमने घर जाकर अपने बाल बच्चों और अपनी बीवी से ईद नहीं मिलनी? घर जाओ भाई, खाना खाओ, यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? ये सुनकर टटका सा जवाब सुनकर सदीक रफीक तो शर्मिंदा सा होकर रह चुका था और इस पर हड़बड़ा कर कहने लगा कि नहीं नहीं भाई, वो बात नहीं है। दरअसल मैंने ईद की नमाज के लिए जाने से पहले अपने बच्चों को यहाँ छोड़ आया था, बस बच्चों को ही लेने आया था। राशिद ने एक हकार भरी नजर सदीक पर डाली और कहने लगा कि मैं तुम्हारे बच्चों को बाहर भेज देता हूँ, मगर तभी दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने फौरन कहा कि आपके बच्चे पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, बेहतर है कि आप भी चले जाएं, क्योंकि मालकिन ने सख्ती से मना किया है कि आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे इस घर के बाहर नजर न आए। आज इनके खास रिश्तेदार आने वाले हैं, वो हम सभी अमीर और बड़े घरानों से तलक रखते और वो नहीं चाहते कि इनके सामने आपको तारफ करवाएं, इनकी बेइज्जती हो
اتنا سنتا تھا کہ صدیق اس ملازم کے سامنے بھی شرمندہ ہو گیا اور پھر بیگا سا مسکرا کر بولا کہ اچھا کوئی بات نہیں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ مگر حیرانگی تو اس بات کی تھی کہ اس کے بچوں کو اکیلے بھیج دیا گیا تھا۔ صدیق جب گھر پہنچا تو اس کے بچے گھر میں رو رہے تھے۔ جب اس نے بچوں کے منہ سے تائی کا رویہ سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ مگر خیر رضیہ فوراً بولی کہ میں نے کہا تھا نا کہ بچوں کو دور کے ڈول مت بناؤ، دور کے ڈول دور سے ہی سننے لگتے ہیں۔ اب دیکھ لیا بچوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، اور تم ہی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے تایا کا گھر ہے اور وہ بکرے ان کے اپنے ہی ہیں۔ صدیق تو خاموش سا ہو چکا تھا، اسے چپ لگ چکی تھی۔ آخر وہ اپنی بیوی کو کیا جواب دیتا؟ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، اس نے اپنے بھائی کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا۔ آج اسے صبح مگنیوں سے پچھتاوا ہوا تھا، کاش وہ بچپن میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاتا۔ آج اس کی معاشرے میں بھی عزت ہوتی، کیونکہ جس معاشرے میں وہ رہتے تھے وہاں پر انسان کی عزت اس کے اخلاق اور کردار سے نہیں بلکہ پیسوں سے کی جاتی تھی۔ صدیق ایک سانس خارج کر کے رہ گیا تھا اور بچوں سے بولا کہ کوئی بات نہیں، کہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا عطا کرے کہ ہم لوگ خود اپنے پیسوں سے جانور کی قربانی کر سکیں۔ بچے اپنے باپ کی بات سن کر ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے باپ کو دیکھنے لگے۔ بچوں کی آہت تو عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ وہ سبھی خاموشی سے گھر میں بیٹھے رہے، ان کے ہاں تو کوئی گوشت بھی دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ شام ہوئی تو کہیں سے تھوڑا سا گوشت آیا جس میں سوائے ہڈیوں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ وہ تو صرف ایک فرد کو ہی پورا ہو سکتا تھا۔ صدیق مسکرایا اور کہنے لگا کہ اسے پکا کر بچوں کو دے دو، شوربہ زیادہ رکھ تاکہ بچے گوشت کا ذائقہ چکھ سکیں۔ رضیان ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، ابھی وہ اس گوشت کو لے کر کچن میں گئی تھی کہ تبھی گاؤں میں شور سا مچ اٹھا تھا۔ باہر کوئی صدیق کے دروازے پر آیا تھا تو صدیق نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھلتے ہی ایک شخص باہر ہامتے کامتے ہوئے صدیق سے کہنے لگا کہ تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو کہ بچوں دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا عطا کرے کہ ہم لوگ بھی پیسوں سے قربانی کر سکے۔ بچے اپنے باپ کی بات سن کر ٹھنڈی سی سانس لے کر خارج کر کے باپ کو دیکھنے لگے۔ بچوں کی آہ تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ وہ سبھی خاموشی سے گھر میں بیٹھے رہے، ان کے ہاں تو کوئی گوشت دینے کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ آج شام ہوئی تو کہیں سے تھوڑا سا گوشت آیا جس میں سوائے ہڈیوں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ وہ صرف ایک فرد کو ہی پورا ہو سکتا تھا۔ صدیق مسکرایا اور کہنے لگا کہ اسے پکا کر بچوں کو دے دو، شوربہ زیادہ رکھنا تاکہ بچے گوشت کا ذائقہ چکھ لیں۔ رضیہ نے ایک ٹھنڈی سی سانس خارج کی، ابھی وہ اس گوشت کو لے کر کچن میں گئی تھی کہ تبھی گاؤں میں ایک شور سا مچ اٹھا۔ باہر کوئی صدیق کے دروازے پر آیا تو صدیق نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھلتے ہی ایک شخص ہامتے کامتے صدیق سے کہنے لگا کہ تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو اور وہاں تمہارا بھتیجا ہسپتال پہنچ چکا ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ صدیق تو پریشان ہو چکا تھا۔ وہ بتانے لگا کہ قربانی کے وقت جب ایک بکرے کی قربانی کی جانے لگی تو راشد کے بڑے بیٹے نے اس بکرے کو پکڑ رکھا تھا۔ یوں کسائی چھری چلانے لگا تو ایک دم سے بکرے نے جھٹکا اور چاقو کسائی کے ہاتھ سے گرفت مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ کر اس لڑکے کا بازو پر لگ گیا اور اس کی کلائی زخمی ہوگی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ صدیق اور رضیہ نے جب یہ سنا تو فوراً بچوں سمیت ہسپتال پہنچا۔ راشد بے تحاشا رو رہا تھا۔ صدیق اپنے بھائی کو حوصلہ دینے لگا۔ رضیہ اپنی جٹانی کو جب کہ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ بچے کو خون کی اشد ضرورت ہے ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ راشد کا بلڈ گروپ اے پوزیٹیو تھا اور اس کے بھتیجے کو لگ سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا خون اپنے بھتیجے کو دیا جس سے اس کی جان بچ گئی۔ راشد نے اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ چکا تھا اور وہ رونے لگا اور رو کر بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم لوگوں کے ساتھ برا کیا اور میرے بچے کی رگوں میں تمہارا خون دوڑا ہے، جبکہ میں دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ تمہیں حقار سمجھنے لگا تھا۔ صدیق ہمیشہ کی طرح پھیکا سا مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، جو تم نے کیا خدا تمہیں اس کا صلہ دے گا، اور جو میں کروں گا میرے مال کا گواہ بھی میرا رب ہی ہے۔ اتنا کہہ کر صدیق اپنی بیوی اور بچوں سمیت ہسپتال سے چلا آیا، جبکہ راشد اور ان کی بیوی شرمندہ سے سر جھکائے وہیں کھڑے رہ گئے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔